ایم کیو ایم نے کچھ اصول پر مطالبے رکھے تھے. اس میں سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ ایک تو کراچی کو صحیح گنے آپ, سندھ کے شہری علاقوں کو, بلکہ پورے پاکستان کو صحیح گنے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو غلط گن چکے ہیں آپ, اس کی بنیاد پر کراچی میں کتنی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے کسی بھی بلدیاتی نظام کو, اور اس کا معیار کیا ہونا چاہیے, اس کے اصول کیا ہیں, قوانین کیا ہیں, اگر وہ سارے کے سارے انتخابات کے کرائٹیریا پہ پورا نہ اترتے ہوں تو کشتی میں تھوڑی اترنا ہے میرے بھائی. عوام کی ریپرزنٹیشن جہاں پر کچھ حلقے یوسی کے, وہ کراچی کے باہر کے تو 2000 تک پہ بھی, اور کراچی کے اندر کے بھی 15 20 ہزار میں بنے ہوئے ہوں, اور کچھ جگہوں پہ صوبائی اسمبلی سے بڑے حلقے بنے ہوئے ہوں, 1.25 لاکھ کے, 1 لاکھ کا, 90,000 کا, تو آپ کو اس کو انتخابات تو کہہ نہیں سکتے تھے. ایک مکمل پری پول ریگنگ ہو چکی تھی. تو اب آپ بتائیے کہ جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو ایم کیو ایم تو اتنی ریلیونٹ ہے کہ اس کا اسمبلیوں میں ہونا بھی بہت ضروری نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ اس شہر کی نمائندہ جماعت کون ہے, اور کس نے اس شہر میں اب تک پاکستان کی تاریخ بھی لکھی جائے گی, کراچی کو تو چھوڑ دیں, کہ 2 کامیاب ترین جو اس شہر کے بابا شہر کہلاتے ہیں, رئیس الشہر کہلاتے ہیں, میئر کہلاتے ہیں, ناظم کہلاتے ہیں, ہمارے درمیان ہے نا. ان دونوں کو مائنس کر کے بتائیے کہ کراچی میں 40 سال میں کیا ہوا ہے, کیا لگا ہے, کس نے کیا ہے. کہ جو جیت گئے ہیں تو اندر کوئی ضمیر ہوگا تو شرمندہ بھی ہوں گے, اور ہم تو پہلے بھی کم سے کم جماعت اسلامی کو یہ خیرات دے چکے ہیں نظامت کی 2002 میں, اور ہم سب کی خواہش تھی, امید تھی, دیکھنا چاہتے تھے ہم یہ منظر, کہ پورا موقع تھا نا. مشرف صاحب بھی تھے جو کہ اس وقت مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے تھے. ایم کیو ایم نے خود کئی بار اپنے ووٹرز کو موقع دیا ہے کہ آپ کو ہم سے بہتر لوگ ملتے ہیں تو ذرا ہمیں تبدیلی کر لیجیے. وہ تبدیلی بھی تو بتا دیتی ہے نا کہ ایم کیو ایم کتنی ضروری ہے, کتنا نہیں. اگر کسی نے کام کرنا تھا تو 2002 میں اتنا کر لیتے کہ 2005 میں پھر مصطفیٰ کمال نہ آتے. اس سے پہلے 10 سال تک جماعت اسلامی رہی ہے نا میئر افغانی کی شکل میں, تو اس کے بعد فاروق ستار آئے تو کیا گن پوائنٹ پہ تو نہیں لائے گئے ہیں. مشکل ترین حالات میں الیکشن لڑ کے ایم کیو ایم آئی ہے. برسہ برس سے ثابت ہی ہے نا, شہر کی نمائندگی تو شہر کے لوگوں کو کرنی چاہیے, اور جب شہر کے لوگ نہ کر رہے ہوں, اور نہ ہی جو وہ جماعتیں جن کے لیڈرشپ بھی شہر کی نہ ہو, اور ان کی دلچسپی اسی حد تک ہو کہ کراچی کے وسائل کراچی کے لیے اس کا سب سے بڑا گناہ بنے ہوئے ہیں, تو ڈیلیور نہ کرنا تھا. عوام کے درمیان ان کی نہ جڑیں ہیں, نہ وہ دکھ اور درد کا رشتہ ہے عوام کے ساتھ جو کہ ہمارا رہا ہے اور ہمارا ہے, اور انشاءاللہ کرنا ہے. اس کو کوئی مان بھی نہیں رہا ہے, اور اس میں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں, ہم ان پیچیدگیوں کو سیاسی طور پہ بڑھانا نہیں چاہتے, ورنہ یہ اندرون سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات اور شہری سندھ میں ہونے والے انتخابات دونوں قانونی طور پر, اخلاقی اور جمہوری طور پہ تو ہوئے ہی نہیں ہیں. اس کے آئینی اور قانونی بھی بہت ساری سقم موجود ہے, اور جو ماہرین نے, میں دیکھ رہا ہوں کئی آئین و قانونیہ موجود ہیں, وہ ہماری ہیلپ بھی کریں, اور ڈیلیوری جنہوں نے کی ہے وہ آج ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یہی تاریخ ہے میرا خیال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, جو کہ مصطفیٰ بھائی نے بتایا ہے کہ بہت پریشانی کے عالم میں سب نے بولنا شروع کر دیا ہے, تو تنہا نہ ہوگا تو آدمی, ایسی سیاسی تنہائی ایم کیو ایم کی وجہ سے ان کے مقدر میں آئی ہے کہ ان سے نہ کوئی ملنا چاہ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بتا رہا ہوں, جماعت اسلامی کی تو چھوڑیے, وہ تو ان کا تو حال برا ہو چکا ہے اس پورے اس میں. نہ ہی کوئی بڑی سیاسی جماعت ملنا چاہ رہی ہے, نہ کوئی چھوٹی سیاسی جماعت ملنا چاہ رہی ہے, نہ کوئی علاقائی سیاسی جماعت ملنے. ایسی سیاسی تنہائی ان کو اس وقت بھی پریشان کر رہی ہے جب ایم کیو ایم
کے پاس تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ایم کیو ایم نے تھکا کر، ہرا کر اور اصول پہ کھڑے ہو کر اپنی جنگ جیت لی ہے. جنگ اصولوں کی صرف الیکشن میں لڑ کے نہیں جیتی جاتی ہے، کبھی کبھی کے الیکشن سے باہر رہ کے بھی جیتی جاتی ہے. کا کراچی اور آج کا کراچی، اس کے درمیان کیا فرق ہے، اس پہ کبھی وضاحت سے بات کر لی جائے گی. میں پہلے تو آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ کمال بھائی کی یہ والی بات بتائیں کہ کیا ذہن میں پلان ہے شہر کو تبدیل کرنے کا. یہ دونوں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بس میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ہم تو قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے. سن 70 میں ہمیں بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا. اس کے بعد کا کراچی بھی ویسے ہی ہوا جیسا کہ لڑکانہ ہے. جی، اس سے شروع نہیں کیا جاتا. تو ہم نے صحیح راستے وہ اختیار کیے ہیں، آئین کا، قانون کا، عدالتوں کا. وہ نہیں سنیں گے تو پھر کبھی اور بات ہوگی. اور طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے، ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے، اور اسی پہ کام کر رہے ہیں. مہذب معاشروں میں تعلیم اور صحت کے معاملات کن کے پاس ہوتے ہیں؟ وہ مقامی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں. جب یہ مقامی حکومتیں ایم کیو ایم کے پاس تھیں، عباسی ایک بڑا آئیڈیل قسم کا وہ اسپتال ہوا کرتا تھا. تو اب ہم ایک آئینی ترمیم لے کے جا رہے ہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے، جس میں صرف کراچی ہی نہیں، ٹنڈو بھاول کے بھی اور میاں چنو کے بھی، عام لوگوں کو، لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو تعلیم اور صحت دونوں کے ملنی آسان ہو جائے گی جب یہ ڈیوالو ہو کے صوبوں سے مقامی حکومتوں کے پاس ہو جائے گا. ہمیں یہ کرنا تھا، اور جب تک تھا ثابت کیا کہ ایم کیو ایم کیپیبل ہے یہ کر کے دکھانے کی. ایجوکیشن میں اس پہ آپ کے سوالات کے ساتھ ایک بہت بڑا جواب بھی بنتا ہے، وہ بھی کسی دن بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے کہ کچھ ہم بھی دیکھیں گے ہمارے پہلے والوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح آواز اٹھاتے تو ایم کیو ایم بنی ہی نہ پاتی. اور اس کے علاوہ یہی جو آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے سامنے، قوم کے سامنے، وہ آئینی ترامیم جس کے ذریعے یہ آئین اس قابل ہوگا کہ ہماری بھی حفاظت کر سکے اور اپنی بھی حفاظت کر سکے، وہ آ جائیں گے تو آپ کے سارے سوالات کے جوابات ملتے چلے جائیں گے. یہی ہمارے پاس، ہم نے اتنے عرصے کے اپنے تجربات سے یہی سیکھا ہے کہ مطالبات سیاسی حکومتوں سے رکھنے کے بجائے، فوجی حکومتوں سے رکھنے کے بجائے پاکستان کے آئین سے رکھا جائے تاکہ عدالتیں اس کی محافظ بنیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے وہ اس کے بھی آئینی طور پہ اتنی تحفظ اس کو حاصل ہو جیسے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو حاصل ہے. وہی پیپلز پارٹی، پھر وہ پی ٹی آئی بھی آ گئی. تو بھائی کہاں سے لائیں ہم ڈیموکریٹس، ریپبلکن، لیبر؟ ہم تو خود یہ بننے کی کوشش کرتے رہے کہ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں یہ کوئی تجربہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں، ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا آسانی کہ 200 سال تک بھی ہم مہذب معاشرے، طاقتور ریاستوں اور جینوئن جمہوریتوں کی نقل کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو کچھ انہوں نے کرا ہے اور کامیاب ہوا ہے وہی ہم لے کے گئے اور لے کے جائیں گے. کوئی نہیں مانے گا تو وہ پوری پاکستان قوم کو ہی دھوکہ دے گا، ہمیں ہی نہیں. اور پوری قومی دھوکہ کھانے کو تیار ہے تو ہمیں اپنے حصے کا کام کم سے کم صحیح کر لینا چاہیے. جہاں تک نیریٹو کی بات ہے، آئیے پہلے ہم لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ اپنے ایک نیریٹو بنا لیں، وہی نیشنل نیریٹو بن جائے گا. قومی زبان آپ کی ہی ہے، آپ اپنا تو بنا لیں. ہم کبھی کبھی اتنے زیادہ کنفیوز اپنی شناخت کے حوالے سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دینا ہے پوری قوم کو ایک نیریٹو، اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اور تھوڑی سی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، ہمیں 5 سال کا حساب کتاب ہم سے لے لیجئے 40 سال کا لینے کے بجائے. تو اس 5 سال میں ہم نے بغیر شور مچائے، بغیر پتھر چلائے، بغیر گھن گرج کے زیادہ سفر کیا ہے پہلے کے مقابلے میں. اس زمانے میں سفر ہوا ہے لیکن انگلش والا ہوا ہے، یہاں اردو والا سفر بھی بہت لمبا کیا ہے. اور ایک بات جو تھی وہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے، میں جواب دے دوں. آپ کا تھا کہ 18ویں
18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کے جرائم کے بارے میں بات کی جائے. وہ یہ ہے 18ویں ترمیم اگر ایم کیو ایم اس میں شامل نہ ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ آن بورڈ تھے تو یہ ہو جانی تھی. پھر آرٹیکل 140A کا فیصلہ کوئی کرنے والا نہیں تھا. جو یہ خواب ایم کیو ایم گئی ہے تو پورے پاکستان کو خواب دے کے گئی ہے, راستہ دے کے گئی ہے کہ پاکستان بچے گا. تو یہ ہم نے جو ایک پوائنٹ دلوایا ہے, یہ 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی اور وہ ایکیومولیشن آف پاور بنا ہے صرف اس لیے کہ جو ایم کیو ایم نے نقطہ ڈالا تھا اس کو پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے نہیں. یہ سوال ہماری جانب سے ہمیں کرنے کا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی بھی آئین رکھنے والے ملک میں کیا کسی حکمران کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے شقوں پر آئین کے عمل درآمد کرے اور اپنی مرضی کی نہیں اس پہ نہ کرے. یہ چوائس دنیا بھر کا آئین اپنے حکمرانوں کو نہیں دیتا, ہم نے دیا ہوا ہے. اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی جواب ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم آزاد نہیں ہیں اس سے زیادہ والا اپنے آپ سے تقاضا رکھتے ہیں. میرا خیال ہے تفصیل سے کہ جب آپ ڈیولوشن کر لیں گے تو وہ اختیارات جو کہ آپ تک نہیں پہنچیں گے تو آپ تعلیم کا بھی, تربیت کا بھی, ہنر سکھانے کا بھی آپ کے پاس اختیار ہوگا. بائیکاٹ اسی لیے کیا نا کہ کیا ایک ایسا میئر کو لاتے جو یہ روتا ہی رہتا کہ مجھے اختیار چاہیے اختیار. وہ با اختیار بنانے کے لیے 5 مصطفیٰ کمال بھائی نے بتایا 5 لوگوں کے پاس اختیار بھی ہے, وسائل بھی ہے. ہم وہ 23 کروڑ لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناممکن نہیں ہے, مہذب معاشرے کر کے دکھا چکے ہیں. ہندوستان اور چائنا یہ کر رہا ہے. وہاں پر ہندوستان کی چائنا کی غربت 1998 میں 40% تھی, آج 1% ہے. انڈیا کی غربت 1998 میں 50% تھی, آج 15% ہے. انہوں نے کروڑوں لوگوں کو غربت کی, یعنی انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی بنانے کے بجائے ایسٹ بنایا ہے. یہی نسخہ لے کے ہم پاکستانیوں کے پاس آ رہے ہیں, اور نہیں مانیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لکھا اور کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا. تو جو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھ رہے ہیں, ہم ایز اے قوم جن کو ووٹ دیتے ہیں اور ایم کیو ایم کو جن حالات کی پیداوار سمجھتے ہیں, دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے. اس ترتیب کو صحیح نہیں کریں گے تو کنفیوز رہیں گے. بشرا زیدی کا واقعہ ایم کیو ایم کے دور میں نہیں ہوا ہے, کوٹا سسٹم ایم کیو ایم کے دور میں نہیں لگا ہے, لینگویج بل ایم کیو ایم کے دور میں نہیں آیا, سانحہ مشرقی پاکستان ہمارے دور میں نہیں ہوا ہے. ہم سے پہلے کہ ہماری جو پیڑھی تھی اگر وہ یہ ساری بات سمجھتی اسی طرح جس طرح ہم نے اپنے جذبات کو اپنی عقل کے سپرد کیا ہے, اگر انہوں نے کیا ہوتا تو ہم ہوتے ہی نہیں, گلی کوچے کے لڑکے نکل کے آتے ہی نہیں. آج عمران خان صاحب کسی وجہ سے پی ٹی آئی کو اویلیبل نہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کتنے عرصے زندہ رہے گی؟ نہیں کیا. ہمارے بارے میں بھی لوگوں کو یہی گمان تھا, لیکن ہم 5-6 سال میں آج موجود ہیں. یعنی ہمارا بیانیہ ہماری کسی شخصیت سے زیادہ بڑا تھا الحمدللہ, اور اس بیانیہ کو ہم مضبوط کر رہے ہیں بغیر لڑے, بغیر شور مچائے, بغیر ہنگامہ کیے. ہم نے یہ 75 لاکھ افراد برآمد کرائے نا. کئی لیجسلیشن ہم تو نہیں کر سکتے 7 سیٹوں کے ساتھ, کوشش کی ہے نا. صوبہ تو نہیں بنا سکتا وفاق, لیکن لیا کے صوبے کی بات بھی کی ہے نا پورے پاکستان کے ساتھ. تو میں درخواست کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی اور بھی نشستیں کرنی چاہیے, لیکن ہمیں زیادہ بہتر سوالات ملیں گے تو ہم آپ کو اپنے آگے کا پلان بھی بتا پائیں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایم کیو ایم کو سمجھنا بھی اس لیے قوم کو بڑا ضروری ہے اس وقت, اور آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے اس پروگرام سے بڑی تقویت ملی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے.